بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایک خوبصورت بنائے گئے محل کی ہے، جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور دیکھنے والے اس کے گرد چکر لگائیں، اس کی تعمیر پر خوش ہوں اور ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر تعجب کرتے ہوں۔ پس میں وہ اینٹ ہوں جس نے اس جگہ کو مکمل کر دیا، جس پر وہ عمارت مکمل ہو گئی اور مجھ پر رسالت ختم کر دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں اور انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی تعلیمات دائمی اور ابدی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ اسی کتاب میں فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں، یعنی کہ انبیاء کا سلسلہ ختم اور مکمل کرنے والے ہیں۔ عربی زبان میں کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا یا کام کر کے فارغ ہو جانا۔ ہر دور کے علماء کرام مفسرین نے خاتم کا معنی یہی بیان کیا ہے، جس کی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کتاب آخری کتاب ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی اس کا یہی معنی مراد لیا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا اعلان کرنے والوں کے خلاف صحابہ نے جنگ کی، صحابہ نے جہاد کیا ہے، انہیں قتل کیا ہے اور انہیں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نمبر 2، حضور کا فرمان کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ نمبر 3، حضور کا فرمان کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ نمبر 4، حضور کا فرمان میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت گھر بنایا ہو اور اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو اور وہ اینٹ میں ہوں۔ نمبر 5، کہ تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی وجہ سے صحابہ نے جھوٹے نبیوں کے خلاف جہاد کیا۔ نمبر 6، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 7، یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے اگر آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو جواب یہ ہے وہ ضرور آئیں گے، لیکن وہ بحیثیت امتی آئیں گے، نہ کہ نبی آئیں گے۔ نمبر 8، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نئی نبوت امت کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ لعنت ہے۔ اگر مولانا کے ان الفاظ پر غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو گئی
کہ ختم نبوت امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں نبی بھی عظیم ملا، اور جو نبی کتاب لے کر آئے وہ کتاب بھی عظیم ملی۔ اللہ نے اس امت پر بڑا احسان کیا ہے، کتاب بھی عظیم، پیغمبر بھی عظیم۔ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ میں انبیاء میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ حضور کا فرمان ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، اور میری مسجد انبیاء کی بنائی ہوئی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ ایک اور جگہ میں حضور کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہر دور میں انبیاء آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچائے، تو اب انبیاء کیوں نہیں آئیں گے؟ تو اس کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء بلا ضرورت نہیں آتے، جب انبیاء کی ضرورت ہوتی ہے تو آتے ہیں، لہذا انبیاء کی ضرورت نہیں رہی۔ قرآن بھی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، اور دین مکمل ہونے کے بعد نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی، اور اب نبی کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ نبی ایک مصلح نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے، بلکہ وہ اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور قرآن اس کی وضاحت کر چکا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، تو لہذا نئے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اب 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا، دجال، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آپ کی تعلیمات جامع اور مکمل صورت میں ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں، اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور معاون نبی کی وجہ اس لیے باقی نہیں رہی۔ اگر معاون کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تصدیق کر دی جاتی۔ اب کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور یہ امت آخری امت ہے۔